والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان حسين ابن علي عليه الصلاة والسلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ شکر اور لاکھ احسان ہے. اس کو جتنے شکر کے سجدے ادا کیے جائیں کم ہے، اس کی جتنی نمازیں پڑھی جائیں کم ہے، اس کے لیے جتنے روزے رکھے جائیں کم ہے، جتنے حج ادا کیے جائیں کم ہے. اس بات پر کہ اس نے ہمیں بنو امیہ اور بنو عباس کے بھور سے نکل کر بنی ہاشم کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ذکر اہل بیت کا سفینہ عطا کیا. اس نے ہمیں بنو عباس اور بنو امیہ کے بھور سے نکل کر بنی ہاشم کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ذکر اہل بیت کا سفینہ عطا کیا. یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر نے ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی میدان میں کسی کے بھی سامنے کبھی بھی، چاہے وہ میدان علم ہو، چاہے وہ میدان حلم ہو، چاہے وہ میدان عمل ہو، چاہے وہ میدان حمل ہو، چاہے وہ میدان جہاد ہو، اس ذکر نے کبھی بھی ہمیں کسی کے بھی سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا. اس ذکر نے ہمیشہ ہماری لاج رکھی ہے. دشمنوں کے سامنے، منکروں کے سامنے اس ذکر نے ہمارا بھرم رکھا ہے. یہ ذکر صرف ذکر اہل بیت نہیں ہے، یہ ذکر ہر اس شخصیت کا ذکر ہے، ہر اس ہستی کا ذکر ہے، ہر اس صفت کا ذکر ہے جو ان اہل بیت میں موجود ہے. یعنی یہ ذکر شرافتوں کا ذکر ہے، یہ ذکر نجابتوں کا ذکر ہے، یہ ذکر نفاستوں کا ذکر ہے، یہ ذکر عبادتوں کا ذکر ہے، یہ ذکر ریاضتوں کا ذکر ہے، یہ ذکر زہد کا ذکر ہے، یہ ذکر نقوت کا ذکر ہے، یہ ذکر تقویت کا ذکر ہے، یہ ذکر تقویٰ ہے، یہ ذکر توحید ہے، یہ ذکر عدل ہے، یہ ذکر امامت ہے، یہ ذکر قیامت ہے. اور اگر یہ ذکر نہ ہو تو قیامت ہے، اور اگر یہ ذکر نہ ہو تو پھر قیامت ہے. یہاں یہ فہرست رکے گی نہیں. یہ ذکر نماز ہے، یہ ذکر روزہ ہے، یہ ذکر حج ہے، یہ ذکر جہاد ہے، یہ ذکر زکوٰۃ ہے، یہ ذکر امر بالمعروف ہے، یہ ذکر نہی عن المنکر ہے، یہ ذکر تولا ہے، یہ ذکر تبرع ہے. یعنی یہ ذکر سلمان کو بغاوت سے بچاتا ہے اور عمر کو ہلاکت سے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ہمارے برادران اہل سنت کی مقتدر کتابیں جن کے کئی حوالے میرے پاس ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا حوالہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حوالہ آپ کے حوالے کہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھا، اور ایک اور کتاب کا حوالہ فتح الباری فی شرح بخاری. اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ دربار حضرت عمر سجا ہوا تھا. دوم خلیفہ حضرت عمر کا دربار سجا ہوا تھا. ایک شخص دربار میں داخل ہوا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کس عالم میں صبح کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس عالم میں صبح کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یہود و نصارہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں، جو چیز ابھی خلق نہیں ہوئی اس کا اقرار کرتا ہوں، اور جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان لاتا ہوں. سب پریشان ہو گئے. دربار میں تھا مسلمان، یہ بھی نہیں کہ اس کو سزا دے دیتے، اس کو سزا سنا دیتے. سب پریشان ہو گئے کہ بھائی اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا فیصلہ کیا جائے. سب حضرت عمر کے پاس پہنچے کہ اے خلیفہ دوم،
یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں، یہود و نصارہ سے اتفاق کرتا ہوں، اور جو خلق نہیں ہوا اس کا اقرار کرتا ہوں، اور جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو جس وقت علی موجود ہو تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں فیصلہ کروں، حوالہ میں آپ کو دے چکا۔ حضرت عمر نے کہا کہ علی کو طلب کیا جائے، امیر المومنین کو طلب کیا جائے۔ علی کو بلایا گیا، علی آ گئے دربار میں۔ علی دربار میں آئے، حضرت عمر نے کہا یا علی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق سے نفرت کرتا ہے اور فتنے سے محبت کرتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ حق سے نفرت کرتا ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، یہود و نصارہ سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سوالات ذہن میں رکھیے تاکہ امیر المومنین کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں۔ کیا کہا کہ میں فتنے سے نفرت محبت کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں، یہود و نصارہ سے اتفاق کرتا ہوں، جو خلق نہیں ہوا اس کا اقرار کرتا ہوں، اور جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان لاتا ہوں۔ مولا علی نے کہا یہ کفر نہیں، اس کے سوال عین ایمان ہے، اس کے جواب عین ایمان ہے۔ اب امیر المومنین نے اس کی تشریح کی، کہا اس نے جو یہ کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں تو قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، کون دے گا یہ جواب علاوہ امیر المومنین کے؟ بے شک۔ ہاں یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنے سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی اولاد اور اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں تو قرآن کی آیت ہے کہ موت حق ہے، یہ موت سے نفرت کرتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، یہ موت سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے امیر المومنین نے دوسرا جواب دیا۔ تیسرا جواب کہا کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہود و نصارہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں تو یہود و نصارہ کی بات سے یہ اس لیے اتفاق کرتا ہے کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ باطل پر ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود باطل پر ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نصارہ بھی باطل پر ہے، یہود بھی باطل پر ہے، بات سے اتفاق کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو یہ کہہ رہا ہے، یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر ایمان لایا جو نظر نہیں آتا، اس سے مراد خدا بند تعالیٰ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، یہ اس پر ایمان لایا۔ اور کہا یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابھی خلق نہیں ہوا میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کا اقرار کرتا ہوں جو ابھی خلق نہیں ہوئی۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ قضیہ حل کیا، حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ بھائی واہ 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 واہ، تو یہ ذکر تولہ کا ذکر ہے، یہ ذکر تبرہ کا ذکر ہے، یہ ذکر عدل کا ذکر ہے، یہ ذکر توحید کا ذکر ہے، یہ ذکر انبیاء کا ذکر ہے، یہ ذکر اولیاء کا ذکر ہے، یہ ذکر اوصیاء کا ذکر ہے، یہ ذکر عرش کا ذکر، یہ ذکر تحت کے ذکر، یہ ذکر کرسی کا ذکر، یہ ذکر تحت ثری کا ذکر، یہ ذکر ثریا کا ذکر، یہ ذکر آدم کا ذکر، یہ ذکر نوح کا ذکر، یہ ذکر ابراہیم کا ذکر، یہ ذکر اسماعیل کا ذکر، یہ ذکر شیش کا ذکر، یہ ذکر آدم کا ذکر، یہ ذکر نوح کا ذکر، یہ ذکر ابراہیم کا ذکر، یہ ذکر شیش کا ذکر، یہ ذکر اسماعیل کا ذکر، سلیمان کا ذکر، یہاں تک کہ یہ ذکر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ خیر ہو جاتی اگر بات یہاں رک جاتی، پروردگار نے کہا بس کرونی اذکر اللہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ مطلب ذکر اہل بیت اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ کہے کہ اللہ کے ذکر کو، اہل بیت کے ذکر کو اذان سے بند کر دو تو اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ اس کا دل بند ہو جائے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر کرو کہ اللہ کہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب کیا ہے؟ کہاں سے آئی یہ آیت؟ سورہ بقرہ کی 7ویں آیت میں نے تلاوت کی کہ اتنا ذکر کرو کہ ان کے دلوں پر تالے لگ جائیں، ان کے دل بند ہو جائیں۔ آیت یہاں رکی نہیں، آیت آگے بڑھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر بھی تالے لگائے، ان کی سماعتوں پر بھی تالے لگائے، ان کی آنکھوں پر گہرے پردے ڈال دیے۔ رسول اللہ نے تینوں چیزیں، غدیر میں کہیں علی سے محبت کرنا، ان کے دلوں پر تالے ہیں، یہ علی سے محبت نہیں کر سکتے۔ رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، ان کی کانوں پر تالے لگے، انہوں نے سنا نہیں۔ رسول نے کہا کہ علی کو دیکھ، کیا کہنے، پردے پڑے یہ علی کو دیکھ بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ، علی
تالے لگا دیے ہیں، ان کی سماعتوں پر تالے لگا دیے ہیں، ان کی آنکھوں پر گہرے پردے ڈال دیے ہیں، اور کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ بھائی جب اللہ پر ایمان لے آئے، سب سے بڑی ذات، عالم اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سب سے بڑی ذات دنیا میں اگر کسی کی ذات ہے تو وہ ذات خدا ہے۔ تو جب یہ خدا پر ایمان لے آئے اور خدا کے آخرت پر ایمان لے آئے، یوم آخر پر ایمان لے آئے، تو یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے؟ مومن کا مطلب ہے ایمان والا۔ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت، سورہ نحل کی آیت ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں یہ نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور اکثریت تو کافروں کی ہے۔ اب دو سوال قائم ہو گئے کہ یہ نعمت کیا ہے اور یہ ایمان کیا ہے۔ تو اس کا قضیہ ہم حل کروائیں گے یقیناً۔ چلیے خدا کی بارگاہ میں، پروردگار یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ تم سے سیدھے بات کروں، تم سے ڈائریکٹ بات کروں، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ جاؤ، تمہارے لیے بھیجا ہے نا پیغمبر کو، جا کے رسول سے پوچھو کہ یہ ایمان کیا ہے۔ آئیے رسول کی بارگاہ میں چلیں۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا بتاؤں گا، جلدی نہیں کرو، میری زندگی پر نظر رکھو، میں ایمان کی تشریح کر کے گزر جاؤں گا۔ اب ہم نے رسول اللہ کی زندگی پر نظر رکھنا شروع کی۔ جنگ بدر آ گئی، جنگ بدر میں رسول اللہ نے ایمان کی تشریح نہیں کی۔ احد آ گئی، رسول نے ایمان کی تشریح نہیں کی۔ آ گئی جنگ خندق، کسی نے رسول کے خیمے پر نیزہ مارا، رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا علی مجھے معلوم ہے کہ تم ہی اس کی زبان قطع کرو گے، مگر بیٹھ جاؤ ذرا میں ان کو موقع تو دے دوں۔ رسول اللہ نے دوسری دفعہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ یہ قرآن کا لفظ ہے کتا، اسی لیے میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، مگر قرآن کی آیت ہے بہذا القلب، کون اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے دوسری دفعہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے۔ علی نے کہا ٹھہر جاؤ علی، ٹھہر جاؤ، ایک موقع دینے دو تاکہ تین موقع ہو جائے، بعد میں کوئی تین اٹھ کر یہ نہ کہے ہمیں کسی دفعہ جب کہا کہ کسی نے جواب نہیں دیا، علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا علی کھڑے ہو جاؤ۔ علی کھڑے ہوئے، علی کو رسول اللہ نے اپنی نالین پہنائی خیمے کے اندر، کہا کہ تم میری نالین پہنو۔ رسول اللہ نے علی کو قبا پہنائی خیمے کے اندر، کہا کہ یہ قبا پہنو علی خیمے کے اندر۔ رسول نے علی کو زرہ دی خیمے کے اندر، لیکن جب امامہ دستار بندی کی بات آئی تو کہا علی ذرا باہر چلو۔ علی باہر آئے، علی کے سر پر دستار باندھی۔ یہ رسول کی دستار رسول کی حکومت کی علامت ہے، یہ رسول کی دستار رسول کا تخت ہے۔ رسول اللہ امامہ بھی خیمے کے اندر پہنا دیتے، باہر آ کر پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ میرے بعد نالین پر جھگڑا نہیں ہوگا، میرے بعد جھگڑا امامے پر ہوگا، میرے بعد جھگڑا دستار پر ہوگا۔ تو رسول اللہ علی کو دستار پہنا کر گویا کہہ رہے تھے کہ یہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو جب رسول نے خندق میں کہہ دیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، و خلیفتہ بلا فصل، تو رسول نے فیصلہ کر دیا کسی کو بھی کہتے رہو اگر میرا خلیفہ بلا فصل ہے تو وہ علی ابن علی ولی اللہ صلی علی محمد محمد۔ علی کو امامہ پہنایا، ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ایمان کون ہے؟ تو علی کو امامہ پہنایا، رسول نے دستار پہنائی، زرہ دی، تلوار دی، تلوار دے کر کہا جاؤ علی اب جا کے تم اس کتے کی زبان کو قطع کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی رسول پر کسی نے زبان کھولی تو اس کتے کی زبان کسی صحابی نے نہیں، اہل بیت نے خون نے قطع کی ہے زبان۔ کیا کہا کہ علی اب تم جاؤ۔ اب جب رسول اس کے مقابلے میں گئے
تو علی نے رسول اللہ نے کہا کہ یہ علی نہیں جا رہا، یہ ایمان جا رہا ہے۔ رسول نے تشریح کر دی ایمان کی علی۔ اب دیکھنا یہ ہے دوسرا سوال ہمارا کیا تھا، دوسرا سوال کیا تھا ہمارا کہ یہ ایک تو یہ کہ ایمان کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ نعمت کیا ہے، کہ جس کی نعمت کا انکار کریں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونھا واکثرھم الکافرون، کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ کون ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ نعمت تلاش کرنی ہے۔ تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں کہ رسول اللہ نے جب کہا من کنتم مولاہ فھذا علی مولا، تو آسمان سے آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اس دین پر آج ہم نے نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ کیا کہا کہ آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے، تو رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے خدا خود کہے کہ ہم راضی ہو گئے۔ اپنے اس دین سے راضی ہو گئے اور ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ تو فیصلہ کیا ہوا، حل کیا نکلا کہ علی ہی ایمان ہے اور علی ہی نعمت ہے، نعمت بھی علی پر تمام، ایمان بھی مکمل علی ہے، علی ایمان اور علی نعمت۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونھا واکثرھم الکافرون، یا رسول اللہ یہ پہچانتے ہیں کہ علی کون ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اکثریت تو کافروں کی ہے۔ اب ذرا چلے سورہ بقرہ کی آیت کی طرف، کیا کہا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، ہم نے ان کی سماعتوں پر تالے لگا دیے ہیں، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، نہ یہ غدیر میں علی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ غدیر میں علی کی فضیلت سن سکتے ہیں، نہ یہ علی سے محبت کر سکتے ہیں۔ اور اب میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے جیسے شدت کسی کی منمانی ہو نا، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جیسے اگر دنیا کی سب سے بڑی بلندی کا اعلان کرنا ہو تو کہا جائے گا علی۔ دنیا میں کوئی بلندی نہیں ہے، علی کا مطلب ہی بلندی ہے، ایسی بلندی جہاں تک سب پہنچنے کی تمنا کریں لیکن پہنچ نہ سکے، کیا کہنے۔ تو علی سب سے بڑی بلندی ہو گئی، لیکن علی سے بھی بڑی کوئی بلندی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کیا، اگر آپ علی کے ساتھ عظیم لگا دیں، علی العظیم، تو اب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ علی ہے اور وہ علی العظیم۔ تو عظیم کا لفظ جب بھی کسی کے ساتھ لگایا جائے تو شدت بڑھ جاتی ہے، بلندی بڑھ جاتی ہے، زور بڑھ جاتا ہے۔ اگر عظیم کا لفظ لگا دیا جائے، بھائی میں کہوں کہ یہ مجلس ہو رہی ہے اور بہت عالی شان مجلس ہو رہی ہے، تو جملہ بہت بڑا ہے، وہی عالی شان مجلس ہے، شاندار مجلس ہو رہی ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں یہ مجلس عظیم الشان ہے تو بڑھ گیا مرتبہ کہ بھائی مجلس بہت، تو یہ جو لفظ عظیم ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یا رسول اللہ ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، نہ یہ علی سے محبت کر سکتے ہیں، نہ یہ علی کی فضیلت سن سکتے ہیں، نہ یہ علی کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے عذاب نہیں، ہم نے قیامت میں عذاب عظیم، بھائی واہ 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 واہ، ہم نے قیامت میں ان کے لیے عذاب عظیم رکھا ہے، ہم نے قیامت میں ان کے لیے عذاب عظیم رکھا ہے۔ جو عذاب سب سے بڑا تھا وہ اللہ نے بچا کے رکھا علی کے دشمنوں کے لیے، بے شک۔ تو یہ علی سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے جگہ جگہ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ علی سے محبت کرتے ہیں نا رسول، تو علی رسول کے کون ہو گئے؟ محبوب، جس سے محبت کی جائے وہ ہوتا ہے محبوب، تو علی محبت کرتے ہیں علی سے رسول اللہ، تو علی رسول کی کیا ہو گئے؟ محبوب، اور رسول کس کے محبوب ہیں؟ رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب آپ کا اگر مجازی طور پر بات کی جائے تو آپ کا اگر کوئی محبوب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنی دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، تو یہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے محمد تم میرے محبوب ہو، میں رازق ہوں تمہیں رازق بنا رہا ہوں، میں خالق ہوں میں ستار ہوں میں ستار بنا رہا ہوں، میں غفار بنا رہا ہوں، میں مومن ہوں تمہیں مومن بنا رہا ہوں، میں مومن ہوں تمہیں مومن بنا رہا ہوں، میں ولی ہوں تمہیں ولی بنا رہا ہوں، میں علی ہوں تمہیں علی بنا رہا ہوں، لیکن محمد میں لا شریک ہوں، تمہیں لا شریک نہیں بناؤں گا، نور کے دو ٹکڑے کیے واہ 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 واہ،
रसूल को दुनिया में भेज दिया, नूर अलग हो गया। जब रसूल दुनिया में आ गए तो अब अली का इंतजार कर रहे थे कि वो जो आधा नूर है वो भी दुनिया में आ जाए, जो आधा नूर है वो भी दुनिया में आ जाए। अब जब अली 13 रजब को काबे में आया और 16 रजब को रसूल से मुलाकात हुई, जब 16 रजब को ये नूर दोबारा से मिला तो जोश ने एक शेर कहा और मेरी जान कुर्बान हो जाए इस शेर पर। जब ये नूर रसूल का नूर अली के नूर से मिला तो जोश ने कहा, जब आके निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदिगार ने देखा गुरु। क्या है? मैंने कहा कि अल्लाह का महबूब है मोहम्मद। अल्लाह ने कहा मैं राज़िक तुम्हें राज़िक बना रहा हूँ, मैं खालिक तुम्हें खालिक बना रहा हूँ। सारी सिफात दोबारा गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहा कि मैं लाशरीक हूँ, मैं लाशरीक नहीं बनाऊंगा। यही बात दोहराई जाएगी। रसूल अल्लाह ने कहा या अली तुम मेरे महबूब हो, मैं खालिक हूँ तुम्हें खालिक बना रहा हूँ, मैं राज़िक हूँ मैं राज़िक बना रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ तुम्हें मोमिन बना रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ तुम्हें मोमिन बना रहा हूँ, मैं वली हूँ तुम्हें वली बना रहा हूँ, मैं अली हूँ तुम्हें अली बना रहा हूँ, मैं मौला हूँ तुम्हें मौला बना रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ तुम्हें मोमिन बना रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ लेकिन या अली तुम्हें मोमिन नहीं बनाऊंगा। एक मर्तबा का हाज़ा अमीरुल मोमिन। भाई वाह 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 वाह, तुम्हें मोमिन नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हें लाशरीक नहीं बनाऊंगा। रसूल अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें मोमिन नहीं बनाऊंगा, मैं मोमिन हूँ तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बनाऊंगा। रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं मोमिन हूँ तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बनाऊंगा। ये रसूल अल्लाह बार बार अली की फजीलतों का ऐलान कर कर दुनिया को अज़ाब जहन्नम से बचाना चाहते हैं। रसूल अल्लाह बार बार अली की फजीलत बयान करके चाहते हैं कि दुनिया की हिदायत हो जाए। कौन है दुनिया का सबसे बड़ा हादी? रसूल, जिसने हिदायत के लिए हिदायत दी, लोगों को पत्थर खाए लेकिन हिदायत नहीं रोकी। नमाज भी पहुंचाई, पत्थर खाते रहे, नमाज पहुंचाते रहे, रोजा पहुंचाते रहे, पत्थर खाते रहे, हज पहुंचाते रहे, पत्थर खाते रहे। ये रसूल जो हादी सबसे बड़ा है, तो या रसूल अल्लाह आपको तो इस दुनिया से जाना है, हिदायत खत्म हो जाएगी तो कोई हिदायत का सिलसिला बाकी तो हो, किसी को छोड़ के तो जाए कि जो आप हादी हो, आप हादी रहे तो किसी की रोशनी, तो किसी के जरिए रोशनी तो फैले दुनिया में कि भाई हिदायत के जरिए रोशनी फैल जाए। तो आप चले जाएंगे, रोशनी कौन है? कोई चराग तो हो हिदायत के लिए, कोई चराग तो हो। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि चराग अभी देख लेना, मस्जिद नबवी में रसूल सजदे में गए, अरे हिदायत सजदे में गई, चराग पुष्प भाई वाह 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 वाह, रसूल सजदे में गए, कहने वाह 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 वाह, पुष्प पर आ गया, चराग हिदायत का पुष्प पर आ गया। क्या है हदीस? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चराग है। रसूल अल्लाह ने कहा हुसैन हिदायत का चराग और निजात की कश्ती है। हुसैन हिदायत का चराग है, इस चराग से क़यामत तक रोशनी रहेगी दुनिया में। मस्जिद नबवी थी, रसूल अल्लाह सजदे में थे, हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। हुसैन ने कहा कहाँ नमाज पढ़ूं? सारी सफ़ें तो भरी हुई है, तमाम सफ़ें भरी हुई हैं, हुसैन को नमाज पढ़नी है, हुसैन कहाँ नमाज पढ़े? हुसैन कहाँ नमाज पढ़े? तो अब हुसैन देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसा हो कि मेरे हुसैन को मस्जिद में सजदा करना था, मेरे हुसैन को मस्जिद में सजदा करना था। वहाँ हर एक मुसल्ला भरा हुआ देखा, कहाँ नमाज पढ़ूं? तब खुदा से ये पूछा, खुदा की समत से शब्बीर को जवाब आया, खुदा की समत से शब्बीर को जवाब आया, नबी की पुष्ट मौला बनाए देता हूँ, इसे मैं तेरा मुसल्ला। वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, मोहल्ला बनाए देता हूँ, इसे मैं तेरा मुसल्ला बनाए देता हूँ। क्या आप लोग खूबसूरत मजलिस सुन रहे हैं? हक अदा कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप सुनने का हक अदा कर रहे हैं। मुझे ये बंद ही पढ़ना था, लेकिन आपने जिस तरह सुना है तो मैं एक बंद और आपके हवाले कर दूँ। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में दस्ते अदब जोड़कर कि किसी की भी पुष्ट पर सवार हो जाते, भाई बकौल उन लोगों के डिस्टर्ब करते हुए रसूल तक पहुंच जाए, तो भाई किसी की भी पुष्ट पर सवार हो जाते। तो क्या कहा
کہ اسے میں تیرا مسلح بنائے دیتا ہوں، نبی کی پشت محلہ بنائے دیتا ہوں، اسے میں تیرا مسلح بنائے دیتا ہوں. تو اب علامہ ماجد رضا عابدی نے دوسرا بند کہا کہ سوال کیا ہو، جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے، جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے کہ اور لوگ بھی مسجد میں محو سجدہ تھے، اس پہ شبیر کیوں نہ بیٹھ گئے؟ خدا کی سمت سے شاید یہی جواب آئے، یہ ان کی پشت پہ کیسے سوار ہو جائے جو رنگ میں پشت دکھا. رسول کی پشت پر حسین آ کر سوار ہو گئے. 7 دفعہ کہتے تھے رسول اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن یہاں حسین کے احترام میں رسول نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 70 مرتبہ. بھائی سر اٹھاتے تو حسین گر جاتے، حسین رسول کی پشت سے گر جاتے، تو رسول اللہ نے حسین کے احترام میں کہ حسین گرے نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حسین اتر نہیں. مگر ہائے رے امت، اسی حسین کو تیر مارے، اسی حسین کو تلواریں مار کر گھوڑے سے گرا دیا. بہت حسین نے بہت اچھی جنگ کی ہے، یہاں تک کہ حسین کی جنگ کے چرچے صفین تک پہنچ چکے تھے. امیر المومنین بتا چکے تھے 17 حملے حسین نے کیے، ایسے حملے کے ایک بار میں 17 حملے کل، ایک بار میں ہزاروں لاکھوں سر حسین نے گرائے ہیں. جب دربار میں بی بی زینب گئی ہے نا، تو کسی نے آگے کہا کہ ابن زیاد نے پوچھا کہ حسین کو کیسے لے کے آئے، تو کہا کہ بس ہم نے مل کے گھیر کے حسین کو مار دیا. تو زینب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، میرے بھائی نے اتنا قتل عام کربلا میں کیا ہے کہ ابھی رام میں شام کے ہر گھر میں سفید ماتم بچھا ہے. حسین نے اتنے بہادری کے حملے کیے، اگر حسین نہ رکتے تو قیامت کربلا میں آ جاتی، 9 لاکھ ختم ہو جاتے، لیکن حسین رک نہیں رہے تھے، قیامت کے حملے حسین کر رہے تھے کہ آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اپنے رب کے پاس آ جا. جیسے یہ آواز آئی حسین نے وہ ذوالفقار یہ کہہ کر بیان میں رکھی انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں. حسین پر ایسے حملے کیے، حسین پر اس طرح حملے کیے. امام زین العابدین نے کہا میرے بابا کو کربلا میں ہر ہتھیار سے مارا گیا، تلواروں سے مارا گیا، تیروں سے مارا گیا. جس کے پاس نہ تیر تھے نہ تلوار، اس نے لاٹھیوں سے میرے بابا کو مارا، اس نے پتھر اٹھا کے میرے بابا کو مارا. جس کے پاس پتھر نہیں تھے اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر میرے بابا کے مقتل کا واقعہ راوی لکھتا ہے. ایک شخص آگے بڑھا، نیزہ حسین کے دائیں پہلو میں مارا، بائیں پہلو سے باہر آ گیا. راوی کہتا ہے حسین کے پہلو میں سوراخ ہو گیا، حسین کے پہلو میں سوراخ ہو گیا. ارے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک اینٹ پڑی ہے، اس نے وہ اینٹ اٹھا کر حسین کے سر پر ماری، حسین کا سر ٹوٹ گیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم قلوبنا فی محبت الحسین. اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے.
جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے علم، رزق معرفت عطا فرما۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں بہترین بر عطا فرما۔ جو آپ بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی کی نوید سنا دے۔ بار الہ تجھے واسطہ اپنے تن پاک کا کہ جب بھی ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار، آوان اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم